بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یہ ٹاپک ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ فرمایا کہ دنیا کی یہ اسباب، یہ ساز و سامان جب تک تمہارے چاروں طرف ہیں تو پھر کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ یہ ساز و سامان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائیں گے، لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان تمہارے ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن یہ تمہیں ڈبو دے گا۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ہر مسلمان کے لیے فرمایا کہ اخلاق باطنہ کی تحصیل ضروری ہے، جن کے حاصل کیے بغیر نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے، کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستگی بھی دین کی درستگی پر موقوف ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ دین کے بغیر بھی دنیا اچھی پرسکون اور راحت و آرام والی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے، اور دنیا میں پرسکون زندگی، اطمینان، راحت و آرام اور مسرت کی زندگی حاصل ہو جانا اور بات ہے۔ دنیا کے وسائل و اسباب تو دین کو چھوڑ کر حاصل ہو جائیں گے، پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا، بنگلے کھڑے ہو جائیں گے، کارخانے قائم ہو جائیں گے، کاریں حاصل ہو جائیں گی، لیکن جس کو دل کا سکون کہا جاتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے دنیا کی حقیقی راحت بھی انہی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ جل شانہ کے احکام کے تابع یعنی دین کے تابع بناتے ہیں۔ اس لیے جب تک ان اخلاق کی اصلاح نہ ہو، نہ دین درست ہو سکتا ہے، نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ ان اخلاق میں سے دو کا بیان اس سے پہلے ویڈیو میں ہو گیا، ایک خوف اور ایک امید۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اور اس کا باطنی اخلاق کا ایک جز ہے جسے کہتے ہیں زہد کی حقیقت۔ آج بھی ایک بہت بنیادی اخلاق کا بیان یہ ہے جس کو زہد کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑا عابد اور زاہد ہے۔ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس میں زہد ہو، اور زہد ایک باطنی اخلاق ہے جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا، دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو، اس کی محبت اس طرح دل میں پیوست نہ ہو کہ ہر وقت اسی کا دھیان ہو اور اسی کا خیال، اسی کی فکر ہو اور اسی کے لیے دوڑ و دھوپ ہو رہی ہو۔ اسی کا نام زہد ہے کہ ہر وقت دنیا کا خیال دل میں نہ ہو۔ فرمایا کہ گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہر مسلمان کو اس کا حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہو، رچی بسی ہو، تو پھر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی، اور جب اللہ جل شانہ کی محبت نہیں ہوتی دل میں تو وہ محبت غلط رخ پر چل پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ اور معصیت کی جڑ ہے۔ جتنے جرائم اور گناہ ہیں، اگر انسان ان کی حقیقت میں غور کرے گا تو اس کو یہی نظر آئے گا کہ ان سب میں دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ چور کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔ شرابی اس لیے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لے لیجئے، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی، اور جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے دل میں؟ یہ دل اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی کی سما سکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے، لیکن حقیقی محبت ایک کی ہی سما سکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آ گئی
تو پھر دوسری کی محبت اس درجے میں نہیں آ سکے گی۔ اس واسطے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ابو بکر رضی اللہ کو بناتا۔ حضور پاک علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجے کا تعلق تھا کہ دنیا میں ایسا تعلق کسی اور سے نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی مثال اور حضور پاک علیہ السلام کی مثال ایسے ہے کہ سامنے ایسے ہے جیسے کہ ایک آئینہ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے رکھا جائے اور اس آئینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آئے، اور پھر کہا جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آئینہ میں جو عکس ہے یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو ان کو بناتا، لیکن میرے محبوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جب وہ محبوب بن گئے تو دوسرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لیے دل میں جگہ نہ رہی۔ البتہ تعلقات دوسروں سے ہو سکتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، مثلا بیوی سے تعلق ہے، بچوں سے تعلق ہے، ماں باپ سے تعلق ہے، بھائی بہنوں سے تعلق ہے، مگر یہ تعلقات اس محبت کے تابع ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کے تابع ہوتے ہیں، جو محبت اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذا دل میں حقیقی محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی یا دنیا کی ہوگی، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دنیا کی محبت بھی دل میں سمائی ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سمائی ہوئی ہو، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ صرف خیال ہے اور محال ہے اور جنون ہے۔ اس واسطے اگر دل میں دنیا کی محبت سما گئی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام ہیں وہ سب محبت کے بغیر بے روح ہیں، بے جان ہیں، بے حقیقت ہیں۔ ان کے ادا کرنے میں پریشانی، دشواری اور مشقت ہوگی اور صحیح معنی میں وہ دین کے کام انجام نہیں پا سکیں گے، بلکہ قدم قدم پر آدمی ٹوکریں کھائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے، اسی کا نام ہے زہد، اور زہد کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی رہتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، سر چھپانے اور رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے، کسب معاش کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی رہے اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں دنیا نہ آئے، دل میں دنیا سے بے رغبتی پائی جائے؟ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہو جانا مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وہ کام ہے حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو اور دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ ایک حقیقی مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیز کرے گا۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، دنیا سے گزرے، دنیا کو برتے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟ اس کی اگلے ویڈیو میں اس کی مثال ہم بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ ضرور سنیں۔